صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی میں مہمان نوازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو ثقیف کے سردار عمرو کے تینوں بیٹے عبد یالیل، مسعود اور حبیب میں سے ایک نے کہا تھا، اگر اللہ نے تمہیں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں حرم کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا تھا، تیرے خدا کو تیرے علاوہ کوئی اور رسول بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا تھا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ان تینوں کے اس رویے کی وجہ سے اہل طائف نے آپ کی توہین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا تھا۔ لیکن جب وہی عبد یالیل ایک وفد لے کر مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کے لیے ایک صحابی کو مقرر فرما دیا۔ ان کے قیام کے لیے اپنی مسجد میں خیمہ لگوایا۔ وہ جتنا عرصہ مدینہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مہمان رہے۔ ان کے لیے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھجواتے رہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے اور روزے رکھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری اور افطار کا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے لیے لایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبودار ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عیدین میں 6 تکبیریں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں 6 زائد تکبیروں کا ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں تکلیف بڑھی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور برکت حاصل کرنے کے لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں تو ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ برنی کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے اور وہ ایسی دوا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ شب قدر کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔